إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے اس ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ اور اس مہینے کی رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس آخری عشرے میں اس مبارک گھڑی میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین ہماری تمام کوششوں کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو اس ماہ مبارک میں ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ وہ کوشش ہماری صحیح معنوں میں ہم نے اس مقام کی، اس مرتبہ، اس حق کو ادا کرنے کی نہیں کی، اپنی طرف سے جو حصہ ڈالا ہے اللہ رب العالمین وہ کوشش ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو، نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ گھڑیاں دی ہے، ابھی گزشتہ کل ہی ہم اس ماہ مبارک کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور انتظار میں تھے کہ کب ہمیں رمضان مبارک کا چاند نظر آئے اور ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہوں، اور اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور جو اللہ رب العالمین کے ہر طرف اس کی عنایتیں پھیل جاتی ہیں اس سے ہم مستفید ہوں۔ اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کا آغاز کیا، اور آج ہم اس ماہ مبارک کی اس مبارک دن میں آخری عشرے میں داخل ہو گئے، اور آخری عشرے کی بھی خوش پاک راتیں، 2 تام راتیں گزر گئی ہیں، اور بقیہ جو رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اپنی نجات کا ذریعہ بنا، ہمیں اس میں صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سعادت دی ہے وہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کی طلبگار بنیں، ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں، اور اس ماہ مبارک کی جو آخری گھڑیاں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جتنا ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے استغفار کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں داخل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور فرمایا وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ و استغفار والی صفت پسند ہے، فرمایا کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اہل ایمان کی جو صفت ہے
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم بھی دیا، یا ایھا الناس توبوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبۃ نصوحا کرو، استغفار کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اس سے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ میری یہ صفت ہے کہ وہ بندہ مجھ سے استغفار کرے، وہ مجھ سے معافی مانگے، وہ اپنی حاجتوں کو میری بارگاہ میں پیش کرے، میں ضرور اس کی تمام خطاؤں سے درگزر فرماؤں گا، میں اس کی حاجتوں کو پورا فرماؤں گا۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، اور یہی پچھلے انبیاء علیہم السلام کی طریقہ ہے کہ سب نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں استغفار کیا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اور استغفار کے کلمات ان کے آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا اننا ظلمنا فاغفر لنا، ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ جو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ وہ خود بھی اپنی زبان سے استغفار کرتے، اور فرمایا بہترین بندہ ابن آدم کا وہ ہے جو استغفار کرے، جو اپنی خطاؤں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے۔ اور یہ فرمایا اللہ رب العالمین تو قریب ہے، اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں خوشخبری دی، رحمت کی، مغفرت کی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں کو بتا دیں علی انفسهم اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین رات کو آسمان دنیا پہ یہ منادی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس انتظار میں پھیلی جاتی ہے کہ کون جو ہے وہ گناہوں کی معافی طلب کرے گا، کون جو ہے وہ گناہگار شخص توبہ کرے گا۔ اور اسی طرح دن کے وقت بھی اللہ کی رحمت پھیلی ہوتی ہے کہ رات میں کسی نے گناہ کیا ہے وہ آدمی توبہ کر لے، وہ استغفار کر لے، اور اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ مغفرت کا، یہ درگزر کا، یہ رحمت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے سلسلہ یہ پوری رات اور پورا دن جو ہے کھلا رہتا ہے کہ بندہ کب اس کی بارگاہ میں اپنے استغفار، اپنی توبہ پیش کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے خطا کی، اور پھر اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہم اغفر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے کہ جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس کا گناہ جو اس نے توبہ کی، دعا کی اللہم اغفر لی، تو میں اس کا گناہ جو ہے معاف فرماتا ہوں، اے ربی اغفر لی ذنبی، اس نے دعا کی۔ پھر فرمایا کہ پھر دعا، پھر اس سے کوئی خطا ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، پھر اس نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف فرماتا ہے، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا گناہ معاف فرما دیا۔ پھر اس سے کوئی خطا ہوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، استغفار کی، اللہم اغفر لی کہا، اور اللہ رب العالمین نے اس بندے کو معاف کر دیا۔
کہ وہ بندہ بھی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، اس سے کوئی غلطی خطا ہو گئی اور وہ حسن ظن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرماتے ہیں۔ وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہ کو چھوڑ کر، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو، وہ اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے محبوب بندے میں داخل فرماتے ہیں۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہے، وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں، جن سے کوئی خطا ہو گئی، جن سے کوئی غلطی ہو گئی۔ فرمایا اس سے پہلے اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، وہ اس کو یاد کرتے ہیں، اپنی خطائیں، اپنے گناہ اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر انہیں بشارت دیتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ باغات ہیں، وہ انعامات ہیں۔ مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ہمیشہ کی وہ انعامات ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور آئندہ اس کی نہ کرنے کی ارادے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ طوبی، کامیاب ہوا وہ شخص، کامیابی ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے، بہت زیادہ استغفار کرے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 170 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ابن آدم کا سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بار بار استغفار کرے، بار بار توبہ کرے، اور اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، وہ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ قیمتی گھڑیاں دی ہے، یہ مبارک مہینہ دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، رحمت والا مہینہ، جس مہینے میں ہر طرف رحمت پھیلی ہے۔ روزے داروں کے لیے انعامات ہیں کہ وہ روزہ رکھے تو اس کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیں گے۔ وہ تلاوت قرآن کرے تو اس کے لیے باعث رحمت ہے، باعث اجر ہے اور باعث شفاعت ہے۔ وہ صدقہ کرے، وہ روزے دار کو افطار کرے، وہ انعام ہے اس کے لیے۔ وہ رات کو قیام کرے اخلاص کے ساتھ۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری عشرے کی جو گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ہم اس پر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اپنی زبانوں کو استغفار کے ساتھ معطر رکھیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ معطر رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہ ایمان والے ایسے ہیں یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں تب بھی ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں وقلوبهم وجلة، تو اس وقت ان کے دل اللہ سے ڈرے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے چونکہ ان کے کھاتے میں کچھ گناہ بھی ہیں اور اس لیے وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کے کھاتے میں نام اعمال میں گناہ بھی ہیں اور اس لیے نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، نہیں صدیق کی بیٹی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تب بھی وہ اس کا ڈر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہیں ہمارا یہ عمل، کہیں یہ ہمارا عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں، کہیں ہمارے اس عمل میں کہیں اخلاص تو نہیں رہ گیا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اہل ایمان جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ ہمیشہ جب نیک عمل کرتے ہیں اس کے اختتام پر یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کوشش کی ہے، اخلاص کے ساتھ کی ہے، اس ماہ مبارک میں جو کوششیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہیں ایسا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اس وجہ سے وہ ہمارا عمل قبول نہ ہو۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اس وجہ سے ان کا دل خوف میں ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات میں بیان فرمایا، كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ ایمان والے رات کا تھوڑا حصہ سوتے ہیں، قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کو معاف، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن نوافل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو تسبیحات و اذکار بتائے ہیں، نماز کے بعد ہم 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔ وہی آیت کا ترجمہ آ گیا، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہوں نے نماز تو پڑھی، انہوں نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور آخری میں استغفار بھی کرتے ہیں، رات کو عبادت کی اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا، نماز کے بعد استغفار کیا، کہیں ہمارے اس عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرما، اللہ رب العالمین اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے قبول فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ قبولیت کے ساعت دی ہے، یہ آخری گھڑیاں دی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ یہ جمعہ، یہ رمضان مبارک کا آخری عشرے کا جمعہ، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں قیمتی گھڑیاں دی ہیں اور آخری عشرے کی تاثراتیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کلام فرما دیا خیر من الف شہر، کے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہم اختتام اس ماہ مبارک کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوف کے ساتھ، خوشی اور خوف کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرمایا کہ یہ مہینہ عطا بھی فرمایا، اور اس مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھے، کوشش بھی کی، نوافل بھی ادا کیے، اور آئندہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس میں استقامت عطا فرما۔ اور خوف یہ ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کوشش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے، ہم نے حق ادا نہیں کیا صحیح معنوں میں، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص مطلوب ہے، جو اللہ کے لیے عمل ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، وہ مطلوب ہے، اللہ رب العالمین ضرور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کی، اللہ رب العالمین ضرور اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر اس مبارک مہینے کی یہ قیمتی گھڑیاں، جمعے کا دن جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن بھی مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں میں سب سے سید الشہور جو ہے وہ اس ماہ مبارک کا ہے، یہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، اللہ رب العالمین کا مبارک مہینہ، اس کو محبوب کلام اللہ اتارا گیا وہ مہینہ، اور اس مہینے میں وہ مبارک دن جو دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنا اور ذکر و اذکار کرنا کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کوشش کی ہے اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے، وہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو اس میں غلطی کوتاہی ہو اس سے درگزر فرما، کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ جمعے کی ساعات اور آخری تاخ راتیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس ماہ اس دن جمع ہو گئی ہیں کہ وہ جمعے کا دن بھی ہے، فضیلت والے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اور اس ماہ مبارک کا بھی دن ہے، اور انشاءاللہ جس طرح اس ماہ مبارک جس طرح ترتیب ہے کہ ہمیں آخری جمعہ بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس میں حدیث میں یا مفسرین میں کوئی ایسی الگ سے کوئی وضاحت نہیں آئی کہ جمعۃ الوداع میں کوئی ایسی عبادت ہو، کوئی ایسی اسوہ حسنہ ہو، اور یہ صرف تمثیل ہے کہ وہ جمعہ سید الایام ہے، سب سے افضل دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور جب رمضان مبارک کا جمعہ ہو گیا وہ افضل ترین دن ہو گیا کہ اس میں جو عبادت کی جائے، جو کوششیں کی جائیں، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اختتام میں آخری دنوں میں جو ہمیں رہنمائی دی ہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کا، جو ایک عاقل و بالغ اپنی طرف سے ادا کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کرتا ہے، اور مقصد یہ بتایا کہ اس میں جو دیگر مسلمان ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں، وہ اس عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ عید سے پہلے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا کرنا، جس کی رقم آئی، جو ہر حساب سے اس کی رقم آئی، گندم کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ہے۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہے وہ صاحب زکوٰۃ دینے والا ہے، اور اس مال پر اس پر سال گزرتا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں یہ فرض ہے۔ لیکن صدقہ فطر یہ ہے کہ آخری دنوں میں بھی جس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ زائد ہے، چاہے فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ کسی کے پاس اتنے برتن آئے، اتنے کپڑے آئے، وہ زائد ہیں، ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ صدقہ فطر دینے والا ہے۔ جس کے پاس زائد مال آیا وہ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، وہ اللہ کے راستے میں فقراء مسکین کو، تاکہ وہ اس موقع پر، عید کے موقع پر وہ اس خوشی میں شامل ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا حدیث میں کہ اس کا مقصد، دو مقصد بیان فرمائے کہ صدقہ فطر جو ادا کرتا ہے، ایک یہ کہ جو عبادات میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس ماہ مبارک میں، اللہ رب العالمین اس کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ فائدہ کہ اس موقع پر وہ اس کے دیگر مسلمان غرباء فقراء بھی وہ اس عید کی خوشی میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ محبوب ہے کہ مسلمان جو ہے ایک وحدت کس طرح ساتھ ہو، مسلمان اپنا بھی اور اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عطا فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ آخری دنوں میں نماز عید سے پہلے افضل ترین وقت ہے کہ یہ آخری عشرے میں صدقہ فطر نکالا جائے اور غریب اور فقراء اور مسکینوں کو ادا کیا جائے، اور اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری ایام میں یا آخری عشرے میں ہماری دونوں طرح کا رویہ ہوتا ہے، ایک خوشی کا ہے اور دوسرا غم کا بھی ہے۔ خوشی کا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین ہمیں بار بار عطا فرمائے، ہم نے کوشش کی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن کی،
اور دوسرا شکر کا بھی موقع ہے، اور تیسرا غم کا بھی کہ اللہ رب العالمین کی یہ محبوب مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور اس پہ پھر دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ مہینہ عطا فرمائے۔ غم کا مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ علیہ السلام جب منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، جب جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا کی اور آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ آمین کہا، جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے والدین کی خدمت کی اور اپنی بخشش نہ کروا لی تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے خاک آلود ہو، اس کے والدین ناراض ہیں، اس کو راضی نہ کر سکا تو اللہ رب العالمین کی جو ہے اس پر فکر ہو، تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ پھر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو اس پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی فکر ہو، آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے ماہ مبارک عطا فرمایا، یہ رحمت والا مغفرت والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس پر وہ اپنی بخشش نہ کروا لے تو وہ بھی خاک آلود ہو، آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ تو یہ ہمارے لیے غم کا اس لحاظ سے ہے کہ اگر ہم اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے اپنی خطاؤں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معاف نہ کروا لے، اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں جو اس ماہ مبارک کو پایا بھی، جس میں انہوں نے کوشش بھی کی اور اس کے اختتام سے پہلے اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت ان کے لیے کھل گئی اور انہوں نے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مبارک ہمارے لیے، ہماری اہل و عیال کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے وحدت کا سال ہو، وحدت کا مہینہ ہو، رحمت کا مہینہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہمیں آپس میں اتحاد کا نصیب فرما، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قیمتی گھڑیاں، یہ مبارک رحمت والی ساعت بار بار ہماری زندگی میں عطا فرما۔ جو بقیہ لیلۃ القدر کی رات رہ گئی، اللہ رب العالمین اس میں حق ادا کرنے والا بنا، اس میں قیام اللیل کرنے والا بنا، اس میں استغفار کرنے والا بنا، اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں عبادت کی قبولیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔